نماز کسوف، سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں، جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف باب الصلاۃ فی کسوف الشمس حدیث نمبر 1041، صحیح مسلم کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف حدیث نمبر 901۔ اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باطل عقیدے کی نفی فرمائی۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے، یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف باب الذکر فی الکسوف حدیث نمبر 1059، صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ذکر النداء بصلاۃ الکسوف الصلاۃ جامعہ حدیث نمبر 912۔ یعنی سورج یا چاند کے گرہن ہونے کا تعلق کائنات کے واقعات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے، اور وہ اللہ جو تمہارے سامنے انہیں بے نور کر سکتا ہے وہ قیامت کے قریب بھی انہیں بے نور کر کے لپیٹ دینے پر قادر ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ان الصلاۃ جامعہ، نماز یعنی تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف باب النداء الصلاۃ جامعہ فی الکسوف حدیث نمبر 1045، صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ذکر النداء بصلاۃ الکسوف الصلاۃ جامعہ حدیث نمبر 910۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے باجماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا۔ رکوع کے بعد قوما کرنے کی بجائے دوبارہ قرات شروع کر دینا ایک ہی رکعت کا تسلسل ہے، لہٰذا اس موقع پر نئے سرے سے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر یعنی قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ نیز فرمایا دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف جماعہ حدیث نمبر 1052، صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف من امر الجنۃ والنار حدیث نمبر 907۔ اس سے معلوم ہوا کسی محسن کی احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے۔ جب کسی بندے کی احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے تو جو خالق کی احسان فراموشی کرتا ہے اس کا گناہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں گئی اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا
تو وہ بھی کھڑی رہی۔ صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکسوف من امر الجنت والنار، حدیث نمبر 906۔ آپ کا گھبرانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ جب آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر گھبرا اٹھتے تھے تو افسوس ہے ان امتیوں پر جو ہزارہا گناہوں کے باوجود ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف من امر الجنت والنار، حدیث نمبر 904۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے یعنی عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ضعف آ گیا۔ میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، یعنی پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، حدیث نمبر 1053۔ صحیح مسلم کتاب الکسوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف من امر الجنت والنار، حدیث نمبر 905۔ آپ نے غور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں۔